آسمانی اور الوحی ہدایت اور طرز زندگی کے مقابلے میں انسان نے ہر دور میں زمینی مذاہب تخلیق کیے اور زمینی صنم تراشے ہیں۔ انہی زمینی مذاہب اور مروجہ طرز زندگی کے بطلان کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ آج کا دور جو قیامت تک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دور ہے، اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مقابلے میں تخلیق کیے جانے والا زمینی مذہب اور طرز زندگی سیکولرزم ہے۔ جس طرح ہر مذہب اپنا ایک لائف سٹائل، رسم و رواج، اقدار و روایات، سیاسی نظام اور طریقہ عبادات رکھتا ہے، اسی طرح سیکولرزم نے بھی اپنے لیے تمام اصول و قوانین، سیاسی نظام اور طرز زندگی بھی وضع کیا ہے۔ قومی ریاستیں، متعصب اور کٹر قسم کی وطنیت پرستی اور جمہوریت جیسے تصورات سیکولرزم کا سیاسی ڈھانچہ مرتب کرتے ہیں۔ مذہب سے آزادی، عورتوں کے حقوق کی سربلندی، خاندانی نظام سے بغاوت، جنس پر مذہبی اور اخلاقی پابندیوں سے انکار اور خود ساختہ اخلاقیات کا نفاذ سیکولرزم کے سماجی ڈھانچے اور لائف سٹائل کی پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے انکار اور اس کے قانون سے بغاوت کے لیے انسان نے ہر دور میں بت اور صنم تخلیق کیے ہیں۔ سیکولرزم کا سب سے بڑا بت انسان خود ہے۔ جدید دور کا سب سے بڑا نعرہ مستانہ ہی یہ ہے، انسان عظیم ہے خدایا۔ ہر سیکولر لبرل ملک میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اقتدار اعلیٰ عوام ہی کے پاس ہے، قانون سازی میں بھی آخری اختیار انسان ہی رکھتے ہیں۔ یہ حضرت انسان جو اس جدید دور میں ذات الہی اور قانون الہی کے مقابل آ کھڑا ہوا تو اس نے اپنے نظام کے محور اور مرکز کے لیے ایک بہت بڑا بت تخلیق کیا ہے جسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ زندگی کی آسائشوں، آسمان کی بلندی پر پرواز، زیر زمین خزائن کی تلاش، غرض دنیا بھر کی ضروریات کے لیے سیکولر معاشروں میں سائنس اور ٹیکنالوجی پر ہی بھروسہ کیا جاتا ہے۔ جو ملک یا علاقہ اس ٹیکنالوجی کے دیوتا کے حصول میں جتنا آگے بڑھ جاتا اتنا ہی وہ غالب اور با اثر کہلاتا ہے۔ سیکولرزم کا لفظ یوں تو بہت عرصے بعد جارج جیکب ہولی اوک نے 1845 میں تخلیق کیا ہے، لیکن اس کے بنیادی تصور کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ عموماً مورخین اس کا آغاز انقلاب فرانس کے نظریاتی فلسفیوں روسو یا والٹر کے زمانے سے لیتے ہیں، کیونکہ انقلاب فرانس ہی وہ پہلا بڑا واقعہ ہے جس نے یورپ کے ممالک میں حکومت پر سے چرچ کی بالادستی کو اکھاڑ پھینکا۔ لیکن جس کتاب نے سیکولرزم کی بنیادوں کو کئی 100 سال پہلے ڈھونڈ نکالا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ دراصل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل برعکس رومن بادشاہوں نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بالکل مختلف نوعیت کی عیسائیت کو تخلیق کیا، جس کے رگ و پے میں مذہب کی انسانی زندگی کے معاملات سے علیحدگی رچی بسی ہوئی تھی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ قول منسوب کیا گیا کہ کیسر کو کیسر کا حق دو اور اللہ کو اللہ کا حق دو، تاکہ دنیا کی بادشاہت کو اللہ کی فرما روائی سے علیحدہ کر دیا جائے۔ دوسرا یہ قول کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری مملکت یہ جہاں نہیں ہے، بلکہ ان سے یہاں تک کہلوا دیا گیا کہ میری تعلیمات چند ایسی روحانی رسوم کے سوا کچھ نہیں جن کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ ان مذہبی حوالوں کی تاریخ سے لے کر جدید مغربی دنیا کے لائف سٹائل تک سیکولرزم کے نظریاتی سفر کو ڈاکٹر سفر الحوالی نے اپنے ایم.اے کے مقالے میں خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے یہ مقالہ مدینہ یونیورسٹی میں اپنے قابل استاد اور اخوان المسلمون کے شہید رہنما سید قطب شہید کے بھائی محمد قطب کی زیر نگرانی تحریر کیا تھا۔ یہ مقالہ کتابی شکل میں عربی زبان میں العلمانیہ کے نام سے شائع ہوا۔ الحوالی کی اس کتاب کو ریلوے روڈ لاہور پر واقع اسلامی لائبریری دارالمعارف کے مدیر محمد ذکریہ رفیق نے انتہائی محنت، جانفشانی اور حسن خوبی کے ساتھ اردو میں ترجمہ کیا ہے، جسے کتاب سرائے لاہور نے سیکولرزم کے نام سے شائع کیا ہے۔ ڈاکٹر سفر بن عبد الرحمن الحوالی جدید دور کی ان عظیم شخصیات میں سے ایک ہیں جنہوں نے سعودی عرب جیسے آمرانہ ماحول میں علم حق بلند کیا۔ 1950 میں پیدا ہونے والے سفر الحوالی نے 1986 میں ام القرا یونیورسٹی مکہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم مکمل ہوتے ہی انہیں اپنا ملک ایک ایسا قید خانہ محسوس ہوا جسے امریکی افواج نے گھیر رکھا ہو۔ چونکہ وہ سید قطب کے بھائی کے شاگرد تھے، اس لیے مصر کی اخوان المسلمون سے بہت متاثر تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اخوان المسلمون کے ارکان مصر میں کمیونسٹ حکومتوں کے ظلم سے بچنے کے لیے سعودی عرب میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر سفر الحوالی نے سلیمان العودہ کے ساتھ مل
کر ایک تحریک کا آغاز کیا جس کا نام الصوحۃ الاسلامیہ تھا، یعنی اسلامی تحریک بیداری۔ اس تنظیم نے سعودی عرب میں امریکی افواج کی موجودگی کی مخالفت کی۔ ان کی تقاریر نے پورے ملک کے طول و عرض میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ الحوالی کی اسی شعلہ بیانی کی وجہ سے انہیں 1991 میں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد سعودی عرب کے سرکاری مفتی شیخ عبدالعزیز بن باز نے یہ فتویٰ دیا کہ جب تک الحوالی اور العودہ اپنے خیالات سے رجوع نہیں کرتے، ان کی تقریر اور تحریر پر پابندی عائد رہے گی۔ مشہور مصنف سیموئل ہنٹنگٹن نے اپنی کتاب تہذیبوں کا ٹکراؤ میں سفر الحوالی کے نظریات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اس نے اپنی کتاب کا بنیادی نظریہ ان کی تحریروں سے ماخوذ کیا ہے۔ اس سلسلے میں وہ الحوالی کے اس قول کا حوالہ دیتا ہے کہ یہ عراق اور امریکہ کی جنگ نہیں بلکہ یہ اسلام اور مغرب کی جنگ ہے۔ الحوالی نے اس اسلام اور مغرب کی جنگ کا تصور ان 60 امریکی اسکالروں کے مضمون کے جواب میں مزید واضح کیا تھا جس مضمون میں انہوں نے عراق پر امریکی حملے کا دفاع کیا تھا۔ الحوالی نے ان کا جواب دیتے ہوئے امریکی خارجہ پالیسی کی پوری تاریخ پر سیر حاصل تنقید کی تھی۔ ان کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان عظیم راسخ العقیدہ عیسائیوں کی تاریخ ڈھونڈ نکالی جو صرف اور صرف ایک خدا کو مانتے تھے، اور ان بیچاروں پر رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں عیسائی پادریوں نے بدترین مظالم ڈھائے کیونکہ وہ تثلیث یعنی 3 خداؤں کو نہیں مانتے تھے۔ الحوالی کی اس کتاب کا اصل مقدمہ یہ ہے کہ سیکولرزم باحیثیت نظریہ اور طرز زندگی اس لیے مغربی دنیا میں مقبول ہوا کیونکہ رومن بادشاہوں نے جو خود ساختہ عیسائیت تخلیق کی تھی وہ جدید دنیا کے تقاضوں کے نہ تو ہم آہنگ تھی اور نہ ہی لوگوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے جدید سوالات کا جواب دے سکتی تھی۔ اس طرح کے علم و آگہی سے تہی مذہب کے باوجود چرچ کے رہنماؤں نے بادشاہوں اور عوام کی سیاسی اور سماجی زندگی کو اپنی طاقت سے کنٹرول کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام ان سے متنفر ہو گئے اور وہ بیک وقت بادشاہ اور چرچ دونوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور یوں سیکولرزم کو عروج حاصل ہوا۔ کتاب میں ان تمام سوالات کا جواب موجود ہے جو جدید ذہن میں سیکولرزم کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں۔ 550 صفحات پر مشتمل یہ کتاب مسیحی دور سے لے کر جدید مغربی ادوار تک آنے والی ہر سیکولر تبدیلی پر تبصرہ کرتی ہے اور دین حق کی حقانیت کو واضح کرتی ہے۔